کہتے ہیں کہ کیا کریں، اگر صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور کتنے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں لیکن راضی نہیں ہوتے؟ تو یہ حقیقی صبر نہیں ہے۔ حقیقی صبر یہ ہے کہ صبر کرو رضامندی کے ساتھ، صبر کرو رضامندی کے ساتھ، جس قسم کے حالات بھی ہوں، کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ سورہ توبہ میں یہی چیز تو بیان کی ہے کہ یہ کہو کہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے ہمارے مولا کی طرف سے ملتا ہے، کوئی غیر ہے جو ہمیں تکلیف دے رہا ہے؟ ہمارا اپنا مالک ہے جو ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ شفیق، ہماری ماؤں سے زیادہ رحمت کرنے والی ذات، وہ کیا ہمیں تکلیف دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے، میرے گناہوں کے دھلنے کا سبب ہے، میرے درجات کی بلندی کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ میرے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ تو صبر کے ساتھ رضامندی ہونی چاہیے دل و جاں سے۔ یہی چیز سورہ نساء میں بیان کی، جب یہ فرمایا کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک حقیقی مومن، کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک اے پیغمبر ہر بات میں تیرا فیصلہ نہ مان لے دل و جاں سے۔ آخر میں کیا ہے اس آیت کے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم ہو جائے۔ صبر رضامندی کے ساتھ، اس لیے فرمایا کہ اس بات پہ انسان صبر کرے اور اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ تم نے دیکھا اور تم نے سنا، اللہ تعالی تمہارے قریب، تمہارے محلے، تمہارے شہر میں رہنے والے کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اولاد دے کر چھین لیتا ہے۔ یہ بڑی آزمائش ہے یا اولاد کا نہ ہونا بڑی آزمائش؟ کتنے وہ ہیں جن کی اولاد عین جوانی پر جب پہنچتی ہے تو جوانی میں اس بچے اور بچی کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو یہ تم کیا جانو، اس باپ اور اس ماں سے پوچھو جس نے جوان بیٹی کا لاشا اٹھایا ہو، کہ یہ آزمائش نہیں؟ اور کتنے وہ ہیں جن کو اللہ تعالی اولاد دیتا ہے لیکن معذور اولاد دیتا ہے، زندگی بھر وہ اس کرب میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر اس پہ وہ صبر کریں اور رضامندی کا اظہار کریں اور اپنے ان معذور بچوں کی صحیح خدمت کریں، صبر کریں، تو کیا ان کے لیے اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ یہ بھی تو آزمائش ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے وہ اس طرف بھی توجہ دیں کہ اولاد کا نہ ہونا یقیناً شدید آزمائش ہے، لیکن کتنے وہ ہیں جن کو اللہ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اور کتنے وہ ہیں جن کی اولاد صحیح سلامت ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ماں پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، باپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، باپ کو جواب دیتے ہیں، باپ کی گستاخی ہوتی ہے، آئے میں فون اور خط موصول ہوتے ہیں، شکایات بھرے ماؤں کے ایسے خط جو انسان کا ضمیر اگر زندہ ہو جھنجھوڑ دے اس کو۔ یقین کیجئے بعض ایسے خطوط اور فون مجھے ملتے ہیں کہ میں رات بھر سو نہیں سکتا، ان ماؤں کے اور ان والدین کے جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑا کیا، پڑھایا، کچھ کو امریکہ بھیجا، کچھ کی یہاں شادیاں ہوئیں، کچھ شادی سے پہلے، اور کتنے وہ ہیں جنہوں نے خود یہ کہا کہ کاش اللہ تعالی ہمیں اولاد نہ دیتا۔ تو اس لیے کہا کہ انسان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تعالی جس کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، اور وہ بڑی بوڑھیاں خاندانوں اور گھروں کی عورتیں اور وہ بڑے اور وہ لوگ جو اپنے گھر، اپنے خاندان میں اپنی بہو کو، بیٹی کو یا کسی خاتون کو اس لیے طعنہ دیتے ہیں اور ستاتے اور تکلیف دیتے ہیں کہ اس کی گود ہری نہیں ہوئی، اس کو اللہ نے ابھی تک اولاد نہیں دی،
یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو جو طعنہ دے رہا ہے اس سے اللہ اولاد چھین لے، اور اولاد کا ہونا نہ ہونا اس میں میاں بیوی کا کسی شخص کا عمل دخل نہیں ہے، یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور دیکھو وہ ساس اور وہ عورت یا وہ مرد جو بے اولاد لوگوں کو طعنے دیتے ہیں، وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ ان کا حشر مکے کے ان کافروں کے ساتھ نہ کرے جنہوں نے محمد عربی کو طعنہ دیا تھا کہ یہ تو ابتر ہے، اس کے بیٹے نہیں بچے، جڑ کٹا ہوا ہے، یہ بے وارثہ ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہا کہ محمد ابتر ہے، تو محمد عربی کو بھی طعنہ دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام تو ایسا روشن ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب تک ہمارا نام لیا جاتا رہے گا ہمارے نام کے ساتھ تمہارا نام بھی لوگ لیں گے، جو تمہارا نام نہیں لے گا ہمارا نام لینے سے کام نہیں بنے گا۔ اور جو تمہارا دشمن ہے اس کے بارے میں ہم تمہیں بتا دیں، ان شانئک ھو الابتر، اس کی جڑ کٹ گئی، اس کی جڑ کٹ گئی، اللہ نے جڑ کاٹ دی۔ اور جس کے بیٹے نہیں تھے اس کا نام زمین پہ بھی لوگ لیتے ہیں، عرش پہ فرشتے بھی لیتے ہیں، اور عرش والا خود یہ کہتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جس پہ اللہ درود و سلام بھیجے، یہ بدبخت کہتے ہیں محمد ابتر والعیاذ باللہ۔ تو یہ طعنے یہ مشرکوں کے طعنے ہیں، مسلمان کسی کو طعنے نہیں دیتا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت نے کفر کے دو کام ابھی نہیں چھوڑے، ایک میت پہ نوحہ و بین کرنا اور دوسرا طعن و تشنیع کرنا، طعنے دینا کسی کو۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جن کی اولاد نہیں ہے تم صبر کرو، عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کبھی ایسا ہوتا ہے تم ایک چیز کو پسند نہیں کرتے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی اور بہتر ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، تمنا کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، اس کی خواہش کا اظہار کرتے ہو، لیکن تمہیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کے پاس حقیقی علم ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، اس لیے صبر کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد فرمایا۔ اور یہ جو ہم نے ابھی کہا کہ انبیاء بھی ایسے گزرے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوئی، خود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے محبوب بیوی، جن کے ساتھ جس طرح مورخین نے لکھا کہ سب سے زیادہ راتیں نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ راتیں عائشہ کے ساتھ گزاری ہیں، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کتنی بار دعا کی ہوگی، کتنی بار دل میں خواہش جاگی ہوگی، کتنی بار یہ تمنا دل میں مچلی ہوگی، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی۔ تو اپنے بھانجے عبداللہ کو اپنا بیٹا یوں بنایا کہ ان کی کنیت استعمال کی اور کہنے لگی کہ مجھے ام عبداللہ کہا کرو کہ میں عبداللہ کی خالہ ہوں، کیونکہ اپنی کوئی اولاد نہیں تھی تو اپنے بھانجے سے محبت زیادہ تھی، تو کہا لوگوں سے کہ مجھے ام عبداللہ کہا کرو، بھانجے کی کنیت لے لی۔ اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اسی طریقے پہ رقیہ کا جب انتقال ہوا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی
صاحبزادی بیٹی رقیہ جو سیدنا عثمان کی اہلیہ ہیں، ان کے بعد ام کلثوم سے نکاح ہوا، اور ام کلثوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حرم میں، یعنی ان کے ساتھ نکاح کے بعد 6 سال تک یا 7 سال تک زندہ رہیں ام کلثوم، اور ان کو اللہ تعالی نے سیدنا عثمان سے کوئی اولاد ان کی نہیں ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں عبداللہ بن رواحہ مشہور صحابی ہیں، شاعر صحابی ہیں، ان کی اولاد نہیں تھی۔ اسی طرح عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی بھی اولاد نہیں تھی۔ سیدنا بلال مؤذن رسول، مسجد نبوی کا مؤذن، نبی جس سے یہ کہتا ہے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، سیدنا بلال کی اولاد نہیں ہوئی۔ تو گویا کہ اولاد کا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس چیز کو بھی بیان کیا کہ اللہ تعالی جب اولاد دیتا ہے تو جس طرح ہم نے کہا کہ اولاد جہاں دنیا کی زینت ہے، رونق ہے اور گھر کی آبادی ہے، تو فرمایا کہ ہاں دیکھو اولاد اگر صالح ہے تو یہ والدین کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی راحت و آرام، اور مرنے کے بعد ان کی سبب مغفرت اور سبب نجات بھی بن سکتی ہے۔ جس طرح صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے مرنے کے بعد دنیا سے سارے رشتے اس کے ختم ہو جاتے ہیں، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، علم، اور ولد صالح یدعو لہ، صالح اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو اولاد صالح ہو، صالح اس صورت میں ہوگی کہ ماں باپ صالح ہوں۔ ماں باپ اگر صالح نہ ہوں، بے نمازی اور بے پردہ اور بے حیا اور فلموں اور موسیقی والے والدین ہوں، تو اولاد کہاں سے صالح ہوگی؟ تربیت اسلامی ہوگی تو اولاد صالح ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اولاد صالح، اور اس لیے بھی کہ یہ اولاد ماں باپ کے درجات کی بلندی، ماں باپ کے لیے ذخیرہ، ماں باپ کے لیے شفاعت، اور ماں باپ کے لیے اللہ کے قرب کا سبب بنتے ہیں۔ جس طریقے پہ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے کہ ایک شخص کے درجات بلند ہوتے ہیں، جب وہ یہ پوچھتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے جو دعائیں کی ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالی نے تیرے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ تو اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین کے لیے مرنے کے بعد بھی دعا کا اور جائز ایصال ثواب کا اہتمام کریں، جس طرح دنیا کی زندگی میں وہ ان کی دعائیں لیتے تھے۔ تو اولاد کے فوائد میں یہ بڑا اہم فائدہ ہے کہ یہ جہاں اولاد والدین کے لیے وراثت کا کام دیتے ہیں، وہیں یہ ان کے لیے باعث نجات بھی بنتے ہیں۔ اور پھر اس اولاد میں اگر بیٹیاں ہوں تو فرمایا کہ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں اور اس نے ان 2 بیٹیوں کی صحیح تربیت کی حتیٰ کہ وہ اپنے گھروں کو رخصت ہو گئیں، تو میں اور وہ شخص قیامت کے دن اس طرح ساتھ ساتھ آئیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوں گے، یہ کہہ کر شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کا اشارہ کیا۔ اور متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالی بیٹے نہ دے، بیٹیاں دے کر آزمائے اور وہ ان کی صحیح تربیت کرے، من ابتلیا من هذه البنات شيء بشيء فاحسن اليهن کن لہو سترم من النار، صرف بیٹیاں ہوں ان کی تربیت صحیح کرے تو یہ صحیح تربیت اس کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دلانے کا سبب بنے گا۔ بیٹوں کے یہ فضائل نہیں ہے، بیٹوں کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت صرف بیٹیوں کے لیے ہے۔ تو اس لحاظ سے اولاد باعث رحمت ہے، دنیاوی اور اخروی دونوں حیات اور دونوں معاملات میں۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو اور دوسرا رخ اس تصویر کا اور اس معاملے کا یہ ہے کہ اس اولاد کو اللہ تعالی نے قرآن میں 2 مقامات پہ فتنہ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور اسی طریقے پہ سورہ منافقون میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیز ہے یہ۔ اولاد کی محبت دین پہ غالب آ جاتی ہے، اور سورہ تغابن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے احتیاط برتو۔ تو اولاد اگر صالح نہیں ہے تو آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی ہی میں ماں باپ کے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب ہے، پریشانی اور تکلیف کا سبب ہے، اور آخرت کا معاملہ تو سب جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں ہر شخص کے سامنے رہنی چاہیے۔ جن کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا وہ اس بات کو نہ بھولیں کہ یہ ان کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس میں یقیناً کوئی حکمت ہے، بلکہ حکمتیں ہیں۔ اب جن کی اولاد نہیں ہے وہ اپنے اوقات کو صحیح طریقے پہ استعمال کر سکتے ہیں، جس کا تجربہ ہو چکا ہے، اور اولاد کے آنے کے بعد پھر نہ، جب اولاد نہیں تو مکمل فراغت سے تمام عبادتیں، نفلی عبادتیں، ارکان، واجبات صحیح طریقے پہ ادا ہو رہے ہیں، سعی بھی صحیح ہو رہی ہے، طواف بھی صحیح ہو رہا ہے۔ اب 2 میں سے ایک آدمی تو بچے کو سنبھالے گا تب دوسرا طواف کرے گا، ایک اس کو مسعی میں لے کے بیٹھے تب دوسرا سعی کرے۔ یہی حال مدینے کی مسجد نبوی کی زیارت کا ہے، تو اور یہی معاملہ دنیاوی مشاغل میں بھی ہوتا ہے۔ تو اولاد سے انسان مشغول ہو جاتا ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے وہ ان اوقات کو فرصت جانیں اور ان اوقات کو قیمتی بنائیں، اللہ کی عبادت میں اور مخلوق کی خدمت میں ان اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اور اس بات کو بھی وہ نہ بھولیں کہ جن کی اولاد ہے ان کے گھروں میں یا ان کے گھر کی دیواریں بھی سونے چاندی کی نہیں ہو جاتی، اولاد کے ہونے سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان کے شب و روز بھی گزر جاتے ہیں، اور جن کی اولاد ہے ان کے دن رات بھی گزر جاتے ہیں۔ کتنے وہ ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اولاد کے نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے کہ اللہ سے ان کی لو لگی ہوئی ہوتی ہے، اور کتنے وہ ہیں کہ جن کی اولاد ہونے کے باوجود سکھ اور چین نصیب نہیں ہوتا۔ تو راحت و سکون و چین اولاد میں نہیں رکھا، نہ مال میں رکھا ہے، اس لیے کہا کہ یہ تو فتنہ ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے آپ کہ یہی اولاد جس کے لیے رات کی نیند بھی حرام، دن کا چین بھی تباہ، سب کچھ آپ نے چھوڑا، قیامت کے دن یہ اولاد آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر ایک اپنی پریشانی میں ہوگا۔ یہ وہ اولاد ہے جس کے لیے اور جس کے ہونے کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اولاد ہو گئی تو میری زندگی مکمل ہو گئی۔ یہ اولاد قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اولاد کو اتنی محبت دو جتنی محبت کی وہ حقدار ہے۔ اللہ اور رسول اور دین کے معاملے میں اولاد کو ایک طرف رکھو کہ حشر کے میدان میں نیکیاں، ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو تمہیں بیٹا آ کر ایک نیکی نہیں دے گا، نہ تمہاری بیٹی تمہیں ایک نیکی دے گی۔ اس لیے حشر کے دن کے لیے اور وہاں کے لیے خود تیاری کرو، اولاد سے محبت دنیا تک رکھو بس۔ اور کہا کہ دیکھو یہ وہ اولاد ہے جس کے بارے میں ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں، سورہ شعراء میں ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم،
جو اپنا صاف دل لے کے آئے گا اس کا بیڑا پار، تو وہاں اولاد کام نہیں آئے گی۔ اور کہا دیکھو یہ دنیا میں لوگ فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بھاگتے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کی زندگی کھیل کود کا کتنا وقت ہوتا ہے؟ آدمی کتنا کھیلے گا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 6 گھنٹے؟ دنیا کی زندگی کی مثال کھیل کود کی سی ہے، 60 70 80 سال اس کے بعد ختم۔ اولاد سے کتنی محبت کریں گے؟ کتنے سال محبت کریں گا؟ 1 سال 2 سال؟ ویسے بھی جب بڑا ہو جائے گا، شادی ہو گئی تو پھر محبتیں تقسیم ہو جاتی ہیں، پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت۔ تو کہا کہ یہ تو حال ہے، یہ عارضی محبتیں ہیں، کچی محبتیں، کچے دھاگے، پختہ نہیں ہیں یہ، اس لیے سوچ لیں۔ تو کہا کہ یہ دنیا اور دنیا کی رونق، اس میں مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، بعض لوگ فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ کہا یہ تو ایسی چیز ہے کہ ایک جھونکا اللہ کی طرف سے ہوا کا آ جائے، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ رہنے والی چیز کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اولاد بڑھانے میں، مال بڑھانے میں نہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اس جنت کے حاصل کرنے میں جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے کہیں زیادہ ہے۔ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اس کے لیے جس کی اولاد ہوگی؟ نہیں۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ تو جن کی اولاد نہیں ہے وہ اپنی اس زندگی کو صبر اور رضا، قضاء و قدر پہ سر تسلیم اس پہ گزاریں۔ لڑکیاں ہوں اللہ کی نعمت سمجھیں، لڑکے ہوں اللہ کی نعمت سمجھیں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ اور وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو، اور مسلسل دعا کرتے رہیں کہ دعا چونکہ بذات خود ایک عبادت بھی ہے، اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ نبیوں نے اللہ کے سامنے دعا کی ہے اولاد کی طلب، تو یہ کوئی عیب اور کوئی بری بات نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے یا جو فیصلہ آئے گا اس کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن جن کی اولاد نہیں ہے وہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور خوب دعا کریں۔ جن کو بیٹے چاہیے، جن کو بیٹیاں چاہیے، جن کو اولاد چاہیے، وہ اللہ سے خوب دعا کریں کہ دعا بذات خود عبادت ہے، اور کبیرہ گناہوں کو ترک کریں، کثرت استغفار کریں کہ سورہ نوح میں اللہ تعالی نے دنیا کی ترقی اور اولاد کے ہونے کو استغفار کے ساتھ مربوط کر دیا ہے کہ جو استغفار کرے گا اس کو اللہ اولاد دے گا۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان کے لیے قرآنی ایک نسخہ ہے جو بعض صالحین سے منقول ہے۔ اس نسخے کو کئی بے اولادوں نے آزمایا، اللہ تعالی نے ان کو اولاد سے نوازا، اور میں نے پہلے بتایا کہ فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اگر نہ چاہے تو نبی کو بھی بیٹا اور بیٹیاں نہ دیں، اور اگر وہ دینے پہ آئے تو کافر و مشرک اور فاسق و فاجر کو بے تحاشا اولاد دے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے۔ تو کہا کہ اس نسخے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہے وہ اس نسخے کو مسلسل
اس نسخے پہ عمل کریں، 3 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے، سال، یا جتنا وہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے اولاد کا فیصلہ آ جائے یا ان کے دل میں اللہ کی طرف سے کسی بات کو ڈال دیا جائے۔ تو تہجد کی نماز کی وہ عادت بنا لیں، اور تہجد کی نماز سے جب وہ فارغ ہوں، تہجد کے نوافل سے، تو فجر کی اذان اور تہجد کی نماز ختم ہونے کے درمیان 15-20 منٹ کا وقفہ ضرور رکھیں۔ تہجد کے نوافل سے فارغ ہو کر استغفار پڑھنے میں مشغول ہو جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 3 قسم کے استغفار ہیں، چاہیں تو ان تینوں کو پڑھیں اور چاہیں تو تینوں میں سے ایک کو منتخب کر کے پڑھیں، میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی دونوں، اور استغفار کو مسلسل پڑھتے رہیں یہاں تک کہ فجر کی اذان ہونے میں 5 یا 10 منٹ رہ جائیں۔ جب اتنا وقت رہ جائے تو 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کی نیت سے پڑھیں، اور 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر پھر اللہ تعالی سے دعا کریں۔ دعا کرتے ہوئے یقین ہو کہ میری دعا اللہ تعالی سن رہا ہے اور قبول بھی کرے گا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طرح کا معاملہ کرنے کی توقع بندہ اللہ سے رکھتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج ہم نے سورہ انبیاء کی 2 آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 89 میں زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ دوسری دعا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں ہے، زکریہ علیہ السلام کی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تیسری دعا سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور 5ویں دعا سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 22 تک، واذکر فی الکتاب مریم، یہاں سے شروع ہوتی ہے آیت نمبر 16، یہاں سے لے کر آیت نمبر 22 تک۔ اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 40، او کظلمات فی بحر، اور آخر میں سورہ نساء کی پہلی آیت۔ تو کہا کہ یہ 6 مقامات ہیں قرآن کے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 89 سورہ انبیاء کی، اس کے بعد پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38، اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، اس کے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے 22، پھر سورہ نور کی آیت نمبر 40، پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 1۔ ان 6 مقامات والی آیات کو یہ میاں بیوی دونوں ہر نماز کے بعد تا عدد میں مسلسل پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد تا عدد میں۔ زمزم پیتے ہوئے دعا کریں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ زمزم پیتے ہوئے جس نیت جس مقصد کے لیے دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کلونجی جس کو حب السودا کہتے ہیں، یہ شہد کے ساتھ نہار منہ صبح جب اٹھیں کچھ کھانے پینے سے پہلے 1 چمچ شہد میں اس کلونجی کے چند دانے ڈال کر نہار منہ 1 چمچ دونوں میاں بیوی پی لیا کریں۔ دعا جب مانگی جائے تو دعا میں یہ آیت ضرور پڑھی جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
گزشتہ ہفتے ہم نے درس میں وہ حدیث پڑھی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح ہر نماز کے بعد یا صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود شریف پڑھا جائے. ابی ابن کعب نے جب یہ کہا کہ میں اپنی یا رسول اللہ میں اپنی نفلی عبادتیں جتنی بھی ہیں سب کو چھوڑ کے صرف درود پڑھ لیا کروں. نفلی عبادتیں میں کرتا ہوں تو سب چھوڑ کے جتنا وقت مجھے ملے صرف درود ہی پڑھا کروں، صرف درود ہی پڑھا کروں. آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے اذن، اگر تم ایسا کرو گے تکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، تیرے سارے ہموم و غموم یعنی تیری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تیرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے یہ بھی ایک نسخہ ہے، اپنی بات اللہ سے منوانے کا نسخہ کہ اس کے حبیب پہ خوب صلاۃ و سلام پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح جس شخص کے بارے میں حسن ظن ہو کہ یہ صالح اور متقی ہے اس سے اپنے لیے اولاد کی دعا کی درخواست کی جائے. صالحین و متقین سے دعا کروانا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ دعا کروایا کرتے تھے، مشائخ اور صالحین سے لوگ دعا کرواتے ہیں. اور ایک اور بڑا عجیب نسخہ ہے کہ جن جن کی اولاد نہیں ہے تم ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ان کو اولاد صالح دے. تمہاری اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ تم کو اولاد صالح ضرور دے گا. اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب کوئی مسلمان بھائی، جب کوئی مسلمان شخص اپنے دوسرے کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ کی طرف سے ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس دعا پہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِهِ، تیرے لیے بھی یہی چیز تجھے اللہ کرے کہ مل جائے. تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا. اس کا طریقہ آپ کو ہم نے بتا دیا کہ آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کریں. فرشتہ آپ کی دعا پہ آمین کہے گا اور کہے گا وَلَكَ بِمِثْلِهِ. اور سب سے آخر میں یہ کہ اگر کوئی جسمانی یا طبی بیماری میاں کو یا بیوی کو لاحق ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر یا طبیب کے پاس جا کر علاج کروائیں کہ علاج کروانا سنت ہے، ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے. تو اگر کوئی ایسی بیماری ہے تو خواتین کی بیماریوں کی ماہر لیڈی ڈاکٹر، اور اگر لیڈی ڈاکٹر موجود نہ ہو تو اپنے محرم کے ساتھ جا کر کسی مرد ڈاکٹر سے بھی علاج کروانا جائز ہے، جیسا کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے. تو اگر کوئی ایسی وجہ ہے اولاد کے نہ ہونے میں تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ مرد اور بیوی دونوں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اور علاج کو یا کسی کی دعا کو یا کسی سبب کو فی ذاتی ہی نفع دینے والی چیز نہ سمجھا جائے بلکہ ان کو سبب سمجھا جائے. حقیقی فیصلے کی امید اللہ کی ذات سے رکھی جائے سبحانہ و تعالی. تو یہ زکریا علیہ السلام کے اس قصے میں اولاد اور اولاد سے متعلق چند اہم امور تھے جن کو ہم نے یہاں بیان کیا. اس آیت میں جس چیز کو آخر میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ زکریا اور ان کی بیوی اور اس سے پہلے جتنے انبیاء کا ذکر ہم نے پڑھا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، تو ہمیں بھی ایک دوسرے سے نیکی کے ہر کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ کو خوف اور امید دونوں جذبات سے پکارا کرتے تھے. اور اس سے وہ دعا بھی ہے متفق علیہ دعا، وہ دعا بھی ہے
جو متفق علیہ حدیث میں آئی ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ دعا سکھائی ہے، اللہم اسلمت نفسی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا منجأ ولا ملجأ منک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا ہے جو سونے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ فرمایا کہ جو رات کو پڑھ کے سو جائے، اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو گویا کہ وہ دین اسلام پہ اور عین فطرت پہ مرا، اور اگر وہ دن میں پڑھیں اور اس کی موت واقع ہو جائے تو فرمایا کہ دونوں لحاظ سے دن میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، رات کو بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس دعا میں بھی یہ جملہ ہے رغبتاً و رہبتاً الیک، تیری طرف رغبت سے اور تیرے عذاب کے خوف سے، یعنی تیری رحمت کی امید اور تیرے عذاب کا خوف۔ تو وہ چیز یہاں ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ خشوع جو حضور قلب ہے، انسان ہر عبادت میں اپنے قلب کو حاضر کرے، یہ حقیقی خشوع ہے، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔